أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 44 سے 44 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو بھی سچا پایا؟ قالوا نعم قالوا نعم، تو جہنمی کہیں گے کہ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسا وعدہ کیا تھا ہماری بدعمالیوں کی جس سزا کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ سزا آج ہم کو مل رہی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر۔ یہ جو بات جہنمی لوگوں سے جنتی لوگ کہیں گے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، یعنی ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے سچا پایا، تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو سچا پایا؟ یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جو وہاں مشرکین مرے پڑے تھے، بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں پڑی تھیں، تو ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی۔ اور جب بعض صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہم الآن یسمعون ما اقول، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو میری یہ بات سنا رہا ہے اور یہ سن رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 3981 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور توبیخ اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے موت کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو سنایا۔ تو وہی بات جنتی جہنمیوں سے بھی بطور زجر و توبیخ ہی کریں گے، ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کریں گے کہ دنیا میں تو تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آج بتاؤ کہ اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہم نے تو بالکل سچا پایا، ہم تو جنت میں عیش و آرام سے ہیں، تم بتاؤ تم جہنم میں جو سزا بھگت رہے ہو تو تم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا کہ نہیں پایا؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، تو ظالم کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اللہ کی راہ میں کجیاں نکالتے ہیں، ٹیڑھ پن نکالتے ہیں، وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کے وہ لوگ انکاری ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وبینہما حجاب، اور جنت اور جہنم کے درمیان یا مومنوں اور کافروں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک آڑ ہوگی، ایک دیوار ہوگی۔ یہ وہی دیوار ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں کیا ہے۔ فرمایا کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ ان کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ دونوں کے درمیان، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف کے اوپر، اس دیوار کا نام آراف ہوگا چونکہ وہ بلندی پر ہوگی، دور سے لوگ اس دیوار کو پہچان لیں گے۔ آراف جو ہے یہ عرف سے بنا ہے، عرف کے معنی جاننا، تو دور سے ہی لوگ پہچان لیں گے، جان لیں گے، اس لیے اس دیوار کا نام آراف ہے۔ تو اس آراف کے اوپر، اور اسی سے اس صورت کا نام سورہ آراف پڑا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے یعرفون کلا بسیماہم، جو جنتیوں اور جہنمیوں میں سے ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ جنتیوں کے چہرے ظاہر ہے تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، ان کے چہروں پر رونق ہوگی، اور جہنمیوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے اور عذاب میں بالکل یعنی جھلسے ہوئے ہوں گے، تو ان کے چہرے دیکھ کر ہی پتہ لگ جائے گا یہ جہنمی لوگ ہیں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ،
اور یہ اصحاب اعراف جو ہوں گے، جو اعراف پر جو لوگ ہوں گے، یہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن جنت میں جانے کی شدید خواہش اور طلب ان کے اندر ہوگی۔ یہ اصحاب اعراف کون لوگ ہیں؟ ان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، مختلف باتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ بیان کیا، فرمایا کہ وَكُلُّهَا قَرِيبَةٌ تَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، اس سلسلے میں جتنی باتیں ہیں وہ سب ایک چیز کی طرف لوٹتی ہیں، سب کا خلاصہ ایک معنی کے اندر ہے، وَهُوَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان عمل میں ان کی نیکیاں اور ان کے گناہ برابر ہوں گے۔ تو یہ یعنی ان کی نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی جو ان کو جنت میں داخل کر سکیں، اور ان کے گناہ بھی اتنے نہیں ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے۔ تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان اس دیوار کے پاس ہوں گے، لیکن یہ جنت میں جانے کی طلب اور تڑپ ان کے اندر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کی تڑپ کو پورا کرے گا اور اپنے فضل و کرم سے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو آیت ہے کہ لم يدخلوها وهم يطمعون، کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن اس میں جانے کی طمع اور لالچ اور تڑپ ان کے اندر ہے، اس کی تلاوت کر کے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ واللہ ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم الا لكرامة يريدها بهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو طمع رکھی ہے، جنت میں جانے کی جو تڑپ رکھی ہے، یہ اسی لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرم کرنا چاہتا ہے، اپنی فضل و رحمت ان کے اوپر کرنا چاہتا ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی جہنمیوں کی طرف تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور یہ اصحاب اعراف جو ہوں گے یہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکاریں گے جن کو ان کے چہروں سے یہ پہچان لیں گے، جن کو دنیا میں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور کہیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ تمہارا جو جتھا تھا، تمہاری جو جماعت تھی دنیا کے اندر، اور جن چیزوں پر تم اکڑتے تھے، آج وہ تمام چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں اور تم جہنم کی آگ میں تمہیں ڈالا گیا ہے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، تم ایمان والوں کے بارے میں یہ کہتے تھے، قسم کھا کھا کر کے کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نصیب نہیں ہوگی، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو بتاؤ کہ کیا وہی لوگ ہیں؟ آج وہ اہل ایمان جنت میں ہیں۔ تو وہ اصحاب اعراف جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں پہنچ سکتی؟ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، حالانکہ آج ان سے کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تو تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین کیے جاؤ گے، نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اور جہنمی پکاریں گے جنتیوں کو کہ ان افیضوا علینا من الماء، کہ تم ہمیں پانی پلا دو، ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے تم کو جو چیزیں جنت میں دی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں دے دو۔ یہ جہنمی جنتیوں سے مانگیں گے، سوال کریں گے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی کہیں گے کہ بے شک یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر حرام کر دی، کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں آخرت میں یہ کافروں کے لیے حرام ہوں گی، جیسا کہ اس کے پہلے اسی صورت کی آیت نمبر 32 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات کا، پاکیزہ چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا خالصۃ یوم القیامہ، یہ اہل ایمان کے لیے خاص ہوں گی قیامت کے دن۔ تو جنتیوں کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ جہنمیوں کو ان نعمتوں میں سے کچھ پلا سکیں، کھلا سکیں، تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو کافروں کے لیے حرام کر رکھا ہے۔ یہ کون کافر ہوں گے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، دین کے نام پر یہ کھیل تماشا کرتے تھے، اللہ کے دین کو فالو نہیں کرتے تھے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا،
تو آج ہم ان کو بھول جائیں گے جیسا کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ہماری ملاقات کو بھلا دیا۔ اللہ سے جو ملنا تھا قیامت کے دن، اللہ کو جو جواب دینا تھا، جو حساب دینا تھا، چونکہ انہوں نے اس کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نہ تو عذاب سے نجات دے گا نہ ان کے اوپر نظر رحمت کرے گا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور چونکہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اس لیے آج ہم نے ان کو بھلا دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی 2968 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ الم اکرم کا، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی؟ وہ اسود کا، تجھے میں نے سردار نہیں بنایا؟ وہ ازوج کا، تجھے بہترین بیوی نہیں دی؟ وہ اسخر لک الخیل والابل، اونٹ اور گھوڑے کو تیرے لیے مسخر نہیں کیا؟ وہ ازر کا ترأس و تربع، اور میں نے تجھے ایسا بنا دیا کہ تو لوگوں کا سردار بن گیا اور تو لوگوں سے چنگیاں وصولتا تھا۔ فیقول بلا، تو بندہ کہے گا کیوں نہیں ہے اللہ، بالکل یہ سارا کرم تو نے میرے اوپر کیا۔ فیقول، تو اللہ کہے گا اظننت انک ملاقی، کیا تجھے اس بات کا یقین تھا کہ تو اپنے رب سے ملے گا، اپنے رب کو حساب دے گا؟ فیقول لا، تو بندہ کہے گا نہیں ہے اللہ، مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا۔ فیقول، تو اللہ کہے گا فإنی انساک کما نسیتنی، جیسے تو نے مجھے بھلا دیا تو آج میں تجھے بھول جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یقیناً ہم نے ان کو اپنی کتاب پہنچا دی ہے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ علم، جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل سے بیان کیا ہے جس کتاب کے اندر، هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ایمان والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، اور یہ کافر نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر دنیا کی اصل حقیقت کے سامنے آنے کا۔ تعویل کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام کو۔ جب دنیا میں اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر ان کو جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ اصل انجام کو دیکھنے کے بعد ماننا چاہتے ہیں، تو آج یہ اپنے انجام کو دیکھیں گے مگر اب بہت دیر ہو چکی۔ تو اللہ نے فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس کے اصل انجام کا۔ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تو جس دن اس کی تعویل اور اس کا اصل انجام سامنے آئے گا تو جو لوگ اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو پہلے جو لوگ بھول گئے، اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر کے آئے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو کیا ہمارے لیے کچھ ایسے سفارشی ہیں جو آج ہماری سفارش کریں؟ او نرد، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو دنیا میں ہم جو عمل کرتے تھے اس کے بجائے ہم دوسرا عمل کریں، صحیح عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں۔ قد خسروا انفسهم، یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو کچھ یہ جھوٹ مانتے تھے وہ ساری چیزیں ان کی نظروں سے آج اوجھل ہو گئیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ کون سے 6 دن ہیں؟ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ ان 6 دنوں میں اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہے۔ سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی تخلیق نہیں فرمائی اور اسی لیے اس دن کا نام یوم السبت رکھا گیا۔ سبت کے معنی کاٹ دینا، تو تخلیق کا یہ سلسلہ اس دن کٹ گیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 دن جو تھے یہ کتنے لمبے دن تھے؟ تو اس بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، اور چونکہ اس وقت ابھی نظام شمسی اور قمری نہیں بنا تھا، ابھی چاند اور سورج کا جو ایک نظام ہے 24 گھنٹے کا دن اور رات کا، وہ نظام نہیں بنا تھا، اس لیے وہ 6 دن کیسے تھے اس کی صحیح حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کن کہہ دیتا تو کوئی بھی چیز سامنے پیدا ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ تو اس کی صحیح حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ایک حکمت جو مفسرین نے لکھی ہے، اکثر علماء نے لکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو اور دنیا کو پیدا کر کے اپنے بندوں کو یہ سبق دیا ہے کہ جب وہ کوئی کام کریں تو جلد بازی سے نہ کریں، وقار کے ساتھ کریں، بتدریج کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں اور سوجھ بوجھ کے ساتھ کریں۔
اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ تو کن کے ذریعے ساری کائنات کو پیدا کر سکتا تھا، مگر اس نے 6 دن میں پیدا کر کے اپنے بندوں کو یہ سبق دیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، پھر عرش پر اس نے استقرار حاصل کیا۔ استوا کے معنی جو ہوتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا استوا، کہ وہ عرش پر مستوی ہوا، تو استوا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ استوا کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونا اور کسی چیز کا کسی چیز پر قرار پانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلند ہوا اور مستقر ہوا، یہ استوا کا معنی ہے، جو عربی زبان میں اس لفظ کا صحیح معنی ہے، وہی معنی ہم یہاں مراد لیتے ہیں۔ لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، نہ تو ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا عرش پر، اور نہ ہی ہم اپنے سے یا اللہ کے بندوں میں سے یا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی طرح نعوذ باللہ مستوی ہوا، بلکہ اللہ کی یہ صفت جس معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے اور قرآن و سنت میں آئی ہے، اس معنی کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مراد لیتے ہیں، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے اور اس کو ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دیتے۔ اسی لیے امام بخاری کے استاذ ہیں امام نعیم ابن حماد، وہ کہتے ہیں من شبہ اللہ بخلقہ فقط کفر، جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دی اس نے بھی کفر کیا۔ ومن جحد ما وصف اللہ بہ نفسہ فقط کفر، اور جس نے ایسی صفت کا انکار کیا جس صفت کو اللہ نے اپنے لیے بیان کیا ہے اس نے بھی کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں ان کا انکار کرنا بھی یہ انسان کو کفر تک لے کے جاتا ہے، اور ان صفات کو بندوں سے تشبیہ دینا یہ بھی انسان کو کفر تک لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ تعالیٰ رات کے ذریعے دن کو چھپا لیتا ہے، رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، یطلبہ حثیثا، اور رات دن کو جلدی جلدی بڑی تیزی سے اچک لیتی ہے، یعنی رات دن ختم جیسے ہوتا ہے فوراً رات آ جاتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے فوراً دن آ جاتا ہے، یہ پے در پہ کنٹینیو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس نے سورج کو بنایا اور چاند کو بنایا اور ستاروں کو بنایا، مسخرات بامرہ، یہ سب اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، اللہ کے انڈر کنٹرول ہیں، اللہ کے پاور میں ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سنو اللہ ہی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور ساری کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا بس چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب سکھائے، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں دعا کے 3 آداب بتائے گئے، ایک تو یہ کہ آدمی تضرع کے ساتھ دعا کرے، گڑ گڑا کر کے دعا کرے، اور پھر چپکے چپکے دعا کرے، چلا چلا کے دعا نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 2992 اور صحیح مسلم کی 2704 نمبر کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنی جان پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی ایسی ذات سے دعا نہیں کر رہے ہو جو نعوذ باللہ بہری ہے یا وہ غائب ہے، انہ معکم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے، انہ سمیع قریب، وہ سب کچھ سننے والا ہے، قریب ہے، اور اس کا نام برکت والا ہے اور وہ بلند و بالا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ چلا چلا کر کے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہے۔ پھر ایک چیز یہ بتائی گئی کہ ولا، فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا میں کوئی ایسی چیز نہ مانگے جو حرام ہو، جو ناجائز ہو، غلط ہو، یا ہماری حیثیت سے بڑھ کے، اب ایک عام آدمی نبیوں کے درجے کو پانے کی اگر دعا کرے تو یہ ظاہر ہے کہ دعا میں حد سے تجاوز ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، زمین میں جب اصلاح ہو جائے، زمین کا ماحول صحیح ہے، اللہ کا قانون اور اللہ کی شریعت نافذ ہے، تو اللہ کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت مچاؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ نیک لوگوں سے قریب ہوتی ہے۔
اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارت کے طور پر اپنی رحمت کے پہلے، بارش کے پہلے ہوائیں چلتی ہیں جو خوشی کا پیغام لاتی ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، یہاں تک کہ جب یہ ہوائیں بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ کسی مردہ بستی کی طرف ہانک دیتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، بارش اتارتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اس بارش سے ہم ہر قسم کے پھلوں کو نکالتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے۔ جس طریقے سے ایک مردہ اور بنجر زمین میں بارش کے ذریعے رویدگی پیدا ہو جاتی ہے، پیداوار ہونے لگتی ہے، پھل فروٹ پیدا ہونے لگتے ہیں، غلے اناج پیدا ہونے لگتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردہ لوگوں کو زمین سے، جبکہ وہ مٹی میں مٹی ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور پاکیزہ شہر جو ہوتا ہے، پاکیزہ زمین جو ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربی، تو اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین بیکار ہوتی، خبیث ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، تو اس سے بہت کم پیداوار ہوتی ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کر کے دو مثالیں دی، مومن اور کافر کی، کہ ایک مومن کا دل ہوتا ہے جو اس زمین کی طرح ہوتا ہے جو بارش کو جذب کرتا ہے اور بہترین پیداوار اس سے نکلتی ہے، اور ایک کافر کا دل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے چلے جاؤ، مگر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 79 اور صحیح مسلم کی 2282 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ہدایت اور علم کو دے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کمثل الغیث الکثیر، جیسے بہت ساری بارش ہے، اصاب ارضا، اور وہ بارش زمین کے مختلف علاقوں پر ہوتی ہے، فکان منہا نقیۃ، تو اب زمین میں کچھ ایسا علاقہ ہے، کچھ ایسا حصہ ہے جو پاک صاف ہے، صاف ستھرا ہے، قبلت الماء، اور وہ بارش کے پانی کو قبول کرتا ہے، فانبتت الکلا والعشب الکثیر، تو اس زمین پر گھاس اور ڈھیر سارے پودے نکلتے ہیں، وکانت منہا اجادب، اور اسی زمین میں کچھ ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں جو بالکل بنجر ہوتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، امسکت الماء، لیکن وہ پانی کو روک لیتے ہیں اپنے اندر، فنفع اللہ بہ الناس، تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فشربوا وسقوا، تو لوگ وہ پانی پیتے ہیں اور دوسروں کو، اپنے جانوروں وغیرہ کو سیراب کرتے ہیں، وزرعوا، اور اس سے کھیتی کرتے ہیں، واصابت منہا طائفۃ اخری، تو ایک بارش تو وہاں ہوئی، اس علاقے میں ہوئی جہاں اچھی پیداوار ہوئی، اور ایک بارش وہاں ہوئی جہاں پانی اسٹور ہو گیا اور لوگوں کے کام آیا، اور ایک زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے انما ہی قیعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلان، کہ وہ چٹیل میدان ہوتا ہے، اب وہاں پر نہ تو پانی رکتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی گھاس وغیرہ سبزہ وغیرہ نکلتا ہے۔ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، اللہ کے نبی فرماتے یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرے، وفقہ ما بعثنی اللہ بہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مجھے دے کر کے بھیجی اس کی سمجھ حاصل کرے، فعلم وعلم، اور اس کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، ومثل من لم یرفع بذلک رأسا، اور جو آخر میں آپ نے ذکر کیا کہ وہ زمین جو نہ تو پانی کو روکتی ہے اور نہ اس میں سے کوئی گھاس وغیرہ نکلتی ہے، یہ اس شخص کی مثال ہے جو اس شریعت سے اور اللہ کے دین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت مجھے ملی ہے اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 میں جو ذکر کیا کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ پاکیزہ جو زمین ہوتی ہے وہ اپنی پیداوار کو جو ہے اپنے رب کے حکم سے نکالتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو بیکار زمین ہوتی ہے وہاں سے بہت کم پیداوار ہوتی ہے، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طریقے سے ہم اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر کے بیان کرتے ہیں شکر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 سے لے کر کے 58 تک آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے، 15 آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 15 آیات میں کون کون سے اہم پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ پتہ لگی کہ جنتی جو ہے جہنمیوں سے جو یہ سوال کریں گے
کہ کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچا پایا، یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوگا، جنتی تو سب جان رہے ہیں، یہ سوال بطور زجر و توبیخ ہوگا، ان کو ڈانٹنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے ہوگا کہ دیکھو اس انجام کے تم لائق تھے، اس لیے اس انجام کو تم پہنچے۔ دوسری چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی ایک صفت بیان کی کہ وہ آخرت کے انکاری ہوں گے۔ تو آخرت پر جب آدمی ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر وہ شہوتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور بالآخر وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ جنت اور جہنم کے درمیان آراف نام کی ایک دیوار ہے، جہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ آخرت کا جو اسٹینڈرڈ اور معیار ہوگا وہ دنیا کے معیار سے الگ ہوگا۔ دنیا میں انسان کی دولت، انسان کا جتھا، انسان کے پاس ایک مضبوط بیکنگ ہو اس کو بچا لیتی ہے، آخرت میں تمام چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جہنمی جنتیوں سے پانی مانگیں گے، لیکن جنتی معذرت پیش کریں گے کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کافروں کے اوپر۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پانی کا صدقہ کرنا یہ تمام صدقات میں سب سے بہترین صدقہ ہے کہ آدمی پانی کسی کو پلا دے یا پانی پلانے کا انتظام کر دے، اور اس سلسلے میں بعض آثار بھی ملتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی پانی پلانے کا انتظام کر دے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنے علم کے مطابق نازل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اتری، اور جب اللہ کے علم کے مطابق اتری ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو آنے والے تمام حالات کا علم ہے، تو وہ ایسی شریعت نازل نہیں کر سکتا جو 1400 سال پہلے کے لیے تو سفیشینٹ ہو، 1400 سال پہلے کے لیے سوٹیبل ہو اور آج کے دور کے لیے سوٹیبل نہ ہو۔ نہیں، اللہ کے علم کے مطابق اتری ہے، لہٰذا یہ ہر دور کے لیے اللہ کا جو یہ دین ہے، اللہ کی جو یہ شریعت ہے، یہ اپلائی ہوگا اور ہر دور میں اس پر عمل آسانی سے کیا جا سکے گا۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ آدمی جب دعا کرے تو خفیہ طریقے سے کرے، اور خفیہ طریقے سے چپکے سے عبادت کرنا یہ کھل کر کے علانیہ طور پر عبادت کرنے سے بہرحال بہتر ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ دعا کے آداب میں سے کہ آدمی گڑ گڑا کے دعا کرے، دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے، اور دعا میں آدمی چپکے چپکے دعا کرے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد مچانا نہیں چاہیے۔ زمین میں اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کر کے، اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی سنت کی اتباع کے بغیر زمین میں کبھی اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کو جب پکاریں ہم تو خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہوتی ہے اس کو قبول کرنے کے سلسلے میں دو ٹائپ کے دل ہوتے ہیں۔ ایک وہ دل ہوتا ہے جو سرسبز و شاداب زمین کی طرح ہوتا ہے، جو بارش کو قبول کرتا ہے اور بہترین پیداوار ہوتی ہے، اور ایک وہ دل ہوتا ہے جو اس بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے جو نہ پانی کو اسٹور کر پاتا ہے اور نہ وہاں سے کوئی پیداوار ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔